السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں ہوں آپ کا ٹیچر صلاح الدین اور آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے گڈ ٹمبر بائی ڈاگلس میلک۔ یہ ایک ڈاگلس کی لکھی گئی ایک خوبصورت پوئم ہے جس میں ڈاگلس میلک نے گڈ ٹمبر کو انسان کے ساتھ ہیومن کے ساتھ کمپیئر کیا ہے۔ تو اصل میں جانیں گے کہ یہ گڈ ٹمبر کیا مطلب ہے اور ڈاگلس میلک کون تھا۔ تو بیسیکلی گڈ ٹمبر بیسیکلی کہا جاتا ہے اچھے لکڑی کو، وہ قیمتی لکڑی جو عمارات وغیرہ بننے میں استعمال ہوتی ہیں۔ گڈ ٹمبر اچھی لکڑی آپ سمجھ لیجئے۔ اور ڈاگلس میلک جو ہے، ڈاگلس میلک کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ یہ ایک امریکن پوئٹ تھا، سٹوری رائٹر بھی تھا، جو کہ 1877 میں پیدا ہوا اور 1938 میں امریکہ میں وفات پا گئے، اور اسے لمبرز مینز پوئٹ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ لمبرز فیملی سے ان کا بلانگ تھا، اور ان کا جو یہ جنگلات وغیرہ سے ان کا بہت زیادہ لگاؤ تھا، اس وجہ سے اس نے اس کو ٹائٹل دیا ہوا ہے پوئٹ کو، پوئم کو اس نے یہ ٹائٹل دیا ہوا ہے گڈ ٹمبر، ٹھیک ہے۔ تو ہم جانیں گے کہ اس کے ساتھ جس طرح وہ بتاتا ہے، اس میں آگے ہم جانیں گے کہ انسان کی زندگی میں مختلف تکلیفات اور ان کا مقابلہ کرنا اور پرسنل ڈیولپمنٹ، اپنے آپ کو گرو کرانا، یہ ہم اس پہ بات کریں گے۔ تو اس پوئم جو ہے یہ 1922 میں پبلش کیا گیا ہے، اور اس کی اگر ہم سٹینزا کی بات کریں تو یہ فور سٹینزاز ہیں، اور ہر سٹینزا جو ہے وہ سسٹیٹ فارم میں ہے، یعنی ہر سٹینزا اس کا 6 لائنز پہ مشتمل ہے۔ رائمنگ سکیم میں آپ کو واپس سمجھا دوں گا، لیکن آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ رائمنگ سکیم اس کا ہے اے بی بی اینڈ سی۔ اس کی تھیم پہ اگر ہم بات کریں تو اس کا جو تھیم ہے وہ یہ ہے کہ تھیم پرسنل گروتھ اینڈ کمپٹیشن ان لائف۔ بڑھتے ہیں ٹرانسلیشن کی طرف۔ تو سٹینزا نمبر 1 میں جو ہے the tree that never had to fight، وہ درخت جسے کبھی لڑنا نہیں پڑا۔ for sun and sky and air and light، سورج اور آسمان اور ہوا اور روشنی کے لیے، یعنی وہ درخت جسے کبھی سورج اور آسمان اور ہوا اور روشنی کے لیے لڑنا نہیں پڑا، but stood out in the open plain، لیکن کھلے میدان میں کھڑا تھا، and always got its share of rain، اور ہمیشہ بارش کا حصہ ملا۔ never became a forest king، کبھی جنگل کا بادشاہ نہیں بنا، but lived and died a scrubby thing، لیکن جیا اور مر گیا ایک معمولی چیز کی طرح۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا لکڑی جس نے کبھی کوشش بھی نہیں کی، اور ایک اچھا بھی تھا ٹمبر جو اس نے کہا ہے، وہ کیا تھا کہ وہ نہ تو کبھی جنگل کا بادشاہ بنا، نہ اسے لڑنا پڑا، اور وہ آیا مطلب پیدا ہو گیا اور پھر اسے کاٹا گیا، بالکل اسی طرح ایک معمولی چیز کی طرح۔ اسکربی مینز انفیریئر، یعنی معمولی چیز کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ سٹینزا نمبر 2 میں ہم جاتے ہیں the man who never had to toil۔ اب یہاں پہ وہ انسان کا ذکر کر رہا ہے۔ اب اس پوئم میں پرسنیفیکیشن، میٹافور، ایلیٹریشن اور اس کے ساتھ جو انجاممنٹ ہے وہ استعمال ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا۔ the man who never had to toil، وہ آدمی جسے کبھی محنت نہیں کرنی پڑی، to gain and form his patch of soil، حاصل کرنے اور اس کی مٹی کا کھیتی باڑی کرنا۔ پیچ آف سائل، مٹی کا کھیتی باڑی کرنا، ٹھیک ہے، سائل مٹی کو کہتے ہیں، پیچ فارم جو ہے کھیتی باڑی میں استعمال ہوتا ہے، ٹو گین حاصل کرنا۔ who never had to win his share، جس نے کبھی اپنا حصہ نہیں جیتا تھا۔ who never had to win his share، جس نے کبھی اپنا حصہ نہیں جیتنا تھا، of sun and sky and light and air، سورج اور آسمان اور روشنی اور ہوا کا۔ never became a manly man، کبھی، یعنی یہاں پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی مردانہ آدمی نہیں بنے، یعنی کبھی وہ مرد نہیں بنا۔ دیکھو، ایک مرد ہوتا ہے اور ایک مردانہ آدمی ہوتا ہے۔ مرد ہوتا ہے، آپ جانتے ہوں گے، ایک ڈرپوک ہوتا ہے، بزدل ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ صرف نام ہی ان کا جو سیکشول، اس کا جو انہیریٹنس یا مطلب جو پیدا ہوا ہوتا ہے، وہ اس کا جو سیکشول وہ کیا ہوتا ہے، مرد ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ but lived and died as he began، لیکن جیتا رہا اور مر گیا جیسا کہ اس نے شروع کیا، یعنی اس نے کچھ بھی نہیں کیا، لیکن
وہ بتا رہے ہیں کہ جس طرح ایک اچھی لکڑی ہوتی ہے وہ کوشش نہیں کرتی اور آ جاتا ہے، پیدا ہو جاتا ہے اور پھر کاٹا جاتا ہے، بالکل اسی طرح اگر کوئی مرد ہوتا ہے اور کوئی کوشش وغیرہ نہیں کرتا تو وہ اس کا مثال بھی اسی طرح ہے کہ وہ مرد تو ہوگا لیکن پھر یہ اسی طرح بھی آئے گا اور جائے گا. ٹھیک ہے. اسٹینزا نمبر 3 میں گڈ ٹمبر ڈز ناٹ گرو ود ایزی. اچھی لکڑی آسانی سے نہیں اگتی. دا اسٹرانگر وائنڈ دا اسٹرانگر ٹریز. تیز ہوا مضبوط درخت. اس کو اس سے پہلے ہم لاسٹ جو لائن ہے اس کو سمجھتے ہیں، پھر یہ ساری چیزیں کلیئر ہو جائے گی. ان ٹریز اینڈ مین گڈ ٹمبر گروز. درختوں اور مردوں میں اچھی لکڑی اگتی ہے. اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھی لکڑی اور مرد کب پیدا ہوتے ہیں؟ اچھی لکڑی اور اچھے مرد کب پیدا ہوتے ہیں اور کیسے ہوتے ہیں؟ جو کیا کرتے ہیں، دا اسٹرانگر وائنڈ دا اسٹرانگر ٹریز. تیز ہوا اور مضبوط درخت. دا فردر اسکائی دا گریٹر لینتھ. جتنا آگے آسمان اتنی ہی زیادہ لمبائی. دا مور دا اسٹارم دا مور دا اسٹرینتھ. جتنا طوفان اتنی ہی زیادہ طاقت. بائی سن اینڈ کولڈ بائی رین اینڈ سنو. سورج اور سردی سے، بارش اور برف سے. یعنی ان ساری چیزوں کا مقابلہ جب کرتے ہیں تو تب ہی اگر کوئی لکڑی ان ساری چیزوں کا مقابلہ کرتا ہے تو بھی وہ ایک گڈ ٹمبر بنتا ہے. اگر ایک انسان، ایک مرد ان ساری چیزوں کا مقابلہ کرتا ہے، یعنی ان ساری چیزوں کا مطلب انسان کے لحاظ میں اگر ہم دیکھیں گے تو وہ مختلف میں طرح کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، مشقتیں اور اسٹرگل کرنا. اگر انسان ان ساری چیزوں کو کرتا ہے تو بھی یہ اچھا انسان یعنی مرد بن سکتا ہے. اسٹینزا نمبر 4 ویئر تھکیسٹ لائز دا فارسٹ گروتھ. جہاں سب سے زیادہ گھنے جنگلات ہیں. گھنے جنگلات مینز بہت زیادہ، اور تھکیسٹ مینز زیادہ مقدار میں کیا ہے، جنگلات ہیں. وی فائنڈ دا پیٹریارک آف بوتھ. ہم دونوں کے محسن پاتے ہیں. محسن، پیٹریارک مینز دوستانہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اینڈ دے ہولڈ کاؤنسل ود دا اسٹار. اور وہ ستاروں سے مشورہ کرتے ہیں. اور وہ ستارے یعنی ان میں کچھ ہوتا ہے جس کی بنیاد پر وہ آسمان سے یعنی ستاروں سے بات کرتا ہے. اس بروکن برانچز شو دا اسکیئرز. جس کی ٹوٹی ہوئی شاخیں نشانات دکھاتی ہیں. آف مینی وائنڈز اینڈ مچ آف اسٹرائف. بہت سی ہواؤں اور بہت سی جھگڑوں سے. دس از دا کامن لا آف لائف. یہ زندگی کا عام قانون ہے. یعنی یہاں پہ وہ کیا کہتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے بیسیکلی کہ بہت سارے زندگی کا قانون یہ ہے کہ آپ نے بہت سارے مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے. بہت سارے ایسے حالات ہیں جو کہ ناقابل برداشت ہوتے ہیں لیکن آپ نے وہ برداشت کرنا پڑتا ہے. اسے آپ کیا کریں گے، یہی زندگی کا قانون ہے کہ آپ ان ساری چیزوں سے، ان واقعات سے، ان سچویشن سے آپ گزریں گے. اچھا، تو پہلے سمجھ لیتے ہیں، یہ ہمارا جو ٹرانسلیشن ہے وہ کمپلیٹ ہوا ہے. اس کے بعد ہم سمجھ لیتے ہیں کہ اس کا جو رائمنگ سکیم ہے، یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا جو رائمنگ سکیم ہے AABBCC. اچھا، سمجھ لیتے ہیں. مثال کے طور پر رائمنگ سکیم کیا ہوتا ہے کہ جو اینڈنگ لیٹر ہوتا ہے وہی مطلب انہیں کے بیس پر ہم رائم سکیم کو مطلب ڈیفائن کرتے ہیں اور ڈیوائڈ کرتے ہیں. تو فلائٹ اور لائٹ، یہاں پہ جو لاسٹ لیٹر ہے یہ کیا ہے، ٹی ہے. تو اس کو میں اے دوں گا اور یہ سیکنڈ جو ہے اے کے ساتھ برابر ہے تو میں اس کو بھی اے دوں گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد پلین اینڈ رین، اس کو میں نے بی دینا تھا اور اس کو بھی پھر بی دوں گا. نہ چاہتی ہوئی بھی دوں گا. کنگ تھنگ، اب یہاں پہ جی ہے لاسٹ لیٹر تو اس کو میں نے سی دینا تھا، اس کو بھی سی دوں گا. اس کے بعد ہم جان لیتے ہیں یہاں پہ، اب دیکھیں ٹھیک ہے، یہاں پہ اس کا بالکل AABB اینڈ CC اس کا رائمنگ سکیم یہ ہے. امید ہے کہ آپ لوگوں نے کچھ نہ کچھ سمجھا ہوگا، کچھ نہ کچھ آپ نے سیکھا ہوگا اور آپ کچھ نہ کچھ ایگزامز میں ان ویڈیو کی بدولت آپ کچھ نہ کچھ لکھیں گے اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ چینل سبسکرائب بھی کر سکتے ہو اور ساتھ میں بیل آئیکن پر بھی کلک کر سکتے ہو تاکہ ہم بار بار اسی طرح اچھے لیسنز میں ملتے رہے.